السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو زندگی تیرے نام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، یہ زنیرہ خان کا خوبصورت سا ناول ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ اس کے علاوہ یہ خوبصورت سا ناول آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے گا۔ اور تو جناب، آج کی اتنی ایکسائٹنگ سی اور زبردست سی ایپیسوڈ ہونے والی ہے جو کہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو چلتے ہیں جناب آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ یہ رات کا وقت تھا، ہڈیاں جما دینے والی سردی اپنے عروج پر تھی۔ نرم گرتی برف اس پہاڑوں سے گھری کشمیر وادی کو عجیب سی خوبصورتی بخش رہی تھی۔ آسمان پر نگاہ کی جائے تو ستاروں سے بھرے تھال کی مانند لگ رہا تھا۔ چمکتے ستارے سفید موتیوں جیسے لگ رہے تھے اور جنگلی پھولوں کی خوشبو سے فضا مہکی ہوئی تھی۔ اس ہوٹل کے بحر والے احاطے کے ارد گرد چنار کے لمبے لمبے درخت موجود تھے، جس کی شاخوں پر برف کی موٹی تہہ جمی ہوئی تھی۔ سب لڑکیاں لڑکے چنار کے تراشے ہوئے بینچوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ درمیان میں آگ کا الاؤ جل رہا تھا، جہاں سلاخوں سے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے لٹک رہے تھے۔ بھنے ہوئے گوشت کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور وہ اس وقت ڈم شربس کھیل رہے تھے۔ آوازوں کا ملا جلا شور اس جگہ کو زندگی کا احساس دلا رہا تھا۔ کہہ باتیں، جملے، وہ دو ٹیمیں بنی ہوئی تھیں، چیلنجنگ انداز میں مووی کا نام گیس کر رہے تھے۔ زارا اور فضا ساتھ بیٹھی تھی اور مسکرا کر ایکٹنگ کرتے ارہم کو دیکھ رہی تھی، جو بہت مزاحیہ انداز میں کرینہ کپور کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ یار کوئی تو پوچھ لو، میں تھک گیا ہوں اوٹ پہ ٹانگ حرکتیں کر کر کے۔ اوکے، ہم کاؤنٹنگ شروع کر رہے ہیں، الینا اور تحریم والی مخالف ٹیم نے اونچی آواز میں کہا۔ 1 2 3 4۔ زارا نے ایک نظر سامنے ہوٹل کے برآمدے والے دروازے کو دیکھا، جہاں وہ بلیک کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بے نیازی سے چلتا ہوا اس طرف آ رہا تھا۔ 4 اینڈ وہ ٹیم رکی تھی۔ زارا ایکسائٹڈ ہو کر بولی تھی، جب وہی میٹ۔ ارہم نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ یاہو! ارہم نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ شاہویز، جو اپنے خیالوں میں چل رہا تھا، چونک کر زارا اور ارہم کو دیکھا، جو اب ایک ساتھ بیٹھے تھے اور مسکرا کر کوئی بات کر رہے تھے۔ مخالف ٹیم کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ شاہویز نے چبھتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھا تھا اور پھر چلتا ہوا وہاں آیا تھا۔ یاہو! ارہم نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ شاہویز، جو اپنے خیال میں چل رہا تھا، چونک کر زارا اور ارہم کو دیکھا، جو اب ایک ساتھ بیٹھے تھے اور مسکرا کر کوئی بات کر رہے تھے۔ مخالف ٹیم کے چہرے اترے ہوئے تھے اور شاہویز نے چبھتی نظروں سے انہیں دیکھا، پھر چلتا ہوا وہاں آیا تھا۔ ہیلو گائز، وہ مسکرا کر بولا اور زارا کے عین سامنے والے بینچ پر آ کر بیٹھا تھا۔ شکر ہے ہمارے درمیان کوئی اچھا سنگر بھی موجود ہے، تو کیا خیال ہے شاہویز سے کوئی گانا نہ سنا جائے؟ ارہم نے کہا تو سب نے چلاتے ہوئے تائید کی تھی۔ ہاں، کیوں نہیں؟ ارہم، گٹار کہاں ہے؟ وہ خوش دلی سے بولا تھا۔ زارا نے غور سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ وہ بازو کی آستینیں فولڈ کیے، ٹانگ پر ٹانگ جمائے بے نیازی سے سامنے درختوں میں کچھ کھوج رہا تھا۔ پھر ایک دم سے گہری آنکھیں زارا کی طرف اٹھی تھیں۔ زارا نے سٹپٹا کر پلکیں جھکائی تھیں، جبکہ شاہویز کے چہرے پر بہت گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ برو، یہ رہا تمہارا گٹار۔ ارہم نے گٹار دیا تھا۔ تھینک یو۔ اس نے گٹار پکڑا۔ سب لوگ خاموش ہوئے اور دھڑکنیں روکے اس روشنی میں گھرے شخص کو دیکھ رہے تھے، جو آنکھیں بند کیے گٹار کی تاروں کو انگلیوں سے چھوتا کسی اور دنیا میں جا پہنچا تھا۔ دھنوں کا شور کچھ اور بڑھا تو اس نے آنکھیں کھولی۔ پھر آواز کے جادو نے کوئی منتر سا پھونکا تھا۔ زارا، جو سانس روکے پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی، اپنی طرف دیکھتا پا کر تھوڑی سی شرمائی تھی اور مسکراتے ہوئے دوسری طرف رخ پھیر گئی تھی۔ یہ چاند سا روشن چہرہ، زلفوں کا رنگ سنہرا۔ وہ مسکراتا اسے نظروں کے حصار میں لیتا گا رہا تھا۔ اس کی گال کے ڈمپل بجتے ساز کے ساتھ دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ زارا مبہوت سی اس کے گالوں کے گڑھے دیکھے گئی۔ یہ چاند سا روشن چہرہ، زلفوں کا رنگ سنہرا، یہ جھیل سی نیلی آنکھیں، کوئی راز ہے ان میں گہرا۔ وہ ایک پرانا بالی ووڈ میش اپ گا رہا تھا۔ مسکراتی نظریں مسلسل زارا پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔
وہ ایک پرانا بالی ووڈ میش اپ گا رہا تھا، مسکراتی نظریں مسلسل زارا پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ اے دل مجھے بتا دے تو کس پہ آ گیا ہے، وہ کون ہے جو آ کر خوابوں پہ چھا گیا ہے۔ آگ کا روشن الاؤ بدستور جل رہا تھا۔ آج کل تیرے میرے پیار کے چرچے ہر زبان پر، اچھا سب کو معلوم ہے اور سب کو خبر ہو گئی۔ اب باقی سب بھی ساتھ ساتھ گنگنانے لگے تھے۔ بھنا ہوا گوشت پلیٹوں میں سجائے کھا بھی رہے تھے۔ پرانی طرز کی چینی کے پیالوں میں چاچا عبدالرحیم چائے سرو کر رہے تھے۔ اب خزاں میں خنکی کے ساتھ چائے اور الائچی کی خوشبو بھی پھیلی ہوئی تھی۔ ہے اپنا دل تو آوارہ، نہ جانے کس پہ آئے گا۔ اب زارا چائے کی پیالی کو سرد ہاتھوں میں تھامے حدت محسوس کر رہی تھی، اور شاہویز کی نظریں ابھی تک زارا پہ ٹکی ہوئی تھیں۔ اور دوسری طرف زارا خود بھی نہیں جانتی تھی وہ حدت کس چیز کی تھی، آگ کے الاؤ کی، گرم چائے کی پیالی کی، یا کسی کی نظروں کی۔ ایک اجنبی حسینہ سے یوں ملاقات ہو گئی، یہ شام مستانی مدہوش کیے جائے، مجھے ڈور کوئی کھینچے تیری اور لیے جائے۔ اب وہ آنکھیں بند کیے گنگنائے جا رہا تھا، آنکھیں کھول کر مسکرا کر۔ ایک اجنبی حسینہ سے یوں ملاقات ہو گئی، یہ شام مستانی مدہوش کیے جائے، مجھے ڈور کوئی کھینچے تیری اور لیے جائے۔ اب وہ آنکھیں بند کیے گنگنائے جا رہا تھا، آنکھیں کھول کر مسکرا کر۔ گانا ختم کیا تو سب لوگوں نے تالیاں بجاتے ہوئے ہوٹنگ کی تھی۔ برو چائے۔ ارم نے چائے کی پیالی شاہویز کو تھمائی تو اس نے تھام لی۔ کچھ دیر سب لوگ باتیں کرتے رہے، پھر آہستہ آہستہ سب اٹھ کر اندر کی جانب چلے گئے۔ زارا چلو یار مجھے نیند آ رہی ہے۔ اب فضا اور زارا باہر بیٹھی تھی۔ نہیں فضا مجھے نیند نہیں آ رہی، میں کچھ دیر یہاں اکیلے بیٹھنا چاہتی ہوں، وہ آسمان کو دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے جلدی آ جانا، وہ مسکرا کر کہتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ زارا نے گہرا سانس لے کر مٹی کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ بھوری شکل شال کی بکل ماری گئی تھی، بازو اپنے گھٹنوں کے گرد لپیٹے تھے۔ ابھی کوئی 5 منٹ گزرے تھے جب قدموں کی آہٹ پر گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تھا، وہ حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھتا اس کی طرف آیا تھا۔ زارا تم یہاں اکیلے کیوں بیٹھی ہو، اندر کیوں نہیں گئی؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے تشویش بھرے لہجے میں بولا تھا۔ میرا اندر جانے کو دل نہیں کر رہا تھا، کچھ دیر تنہا بیٹھنا چاہتی ہوں۔ ویسے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یار پاور بینک بھول گیا تھا، وہی ڈھونڈنے آیا تھا، وہ ارد گرد نظریں دوڑاتا بولا۔ زارا بیٹھی اسے دیکھتی رہی اور وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا۔ ہاں وہ رہا، بینچ کے کونے پر پڑا پاور بینک اٹھایا تھا۔ میں نے تمہیں ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ کندھے اچکا کر بولی تھی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں اگر تمہاری تنہائی میں خلل نہ پڑے تو؟ جی بیٹھ سکتے ہیں، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بینچ پر آ بیٹھا تھا۔ کچھ پل خاموشی سے سرکے تھے، اس خاموشی میں کہیں پاس ہی دریا کا شور واضح سنائی دے رہا تھا، دور سے آتی گھوڑوں کی آواز اور آگ کی چنگاریوں کی چٹکنے کی آواز۔ وہ دونوں گویا کسی لینڈسکیپ پینٹنگ کا حصہ بن گئے تھے، ان دونوں کا رخ آسمان کی طرف تھا۔ ایک گہری خاموشی ان دونوں کے درمیان حائل تھی، چاند کا عکس قطار در قطار لگے درختوں کی اونچی سطح کو روشن کر رہا تھا۔ فضا میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ زارا اس نے پکارا تھا۔ جی، اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ تم سے ایک سوال پوچھوں؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ شور، وہ بولی تھی۔ تم سچے خوابوں پر یقین رکھتی ہو؟ کیا ان کا حقیقت سے کوئی تعلق ہوتا ہے؟ شاہویز میرے خیال میں لوگ سچے خواب دیکھتے ہیں اور ان خوابوں کا حقیقت سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ رات کو خواب دیکھتے ہیں اور صبح تک ان کو وہ خواب یاد نہیں رہتا، تو اس خواب کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ خواب یاد ہوتا ہے تو وہ خواب سچ ہوتا ہے۔
خواب یاد ہوتا ہے تو وہ خواب سچ ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں ضرور کچھ اچھا یا برا ہوتا ہے۔ زارا، تم نے کبھی خواب دیکھا ہے جو سچ ہوا ہو، یا تمہیں لگا وہ خواب تمہاری زندگی پر اثر انداز ہوا ہو، اس خواب سے تمہاری زندگی میں کچھ اچھا یا برا ہوا ہو؟ وہ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھتا بولا تھا، جی بہت بچپن میں دیکھا تھا، شاید 12 یا 13 سال کی تھی، جو آج تک نہیں بھولا۔ وہ آنکھوں میں اداسی لیے بولی تھی، کیا دیکھا تھا تم نے؟ شاہویز، میں نے خواب دیکھا بہت زوروں سے بارش ہو رہی ہے، بہت تیز طوفانی بارش۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ بارش ہر چیز کو بہا کر لے جائے گی۔ وہ بارش پورے 3 دن مسلسل برستی رہی، پھر جب تھمی تو ہمارے گھر میں بہت سارا پانی جمع ہو گیا تھا، گدلا پانی، میلا پانی، جو نہ تو بہہ رہا تھا نہ ہم اسے گھر سے نکالنے میں کامیاب ہو رہے تھے۔ پھر جانتے ہیں کیا ہوا؟ وہ رکی تھی۔ شاہویز نے ناسمجھی سے آئی برو اچکائے تھے۔ پھر بہت برا ہوا، میرے پاپا چلے گئے اس دنیا سے۔ کہتے ہیں اگر خواب میں پانی دیکھو جو رکا ہوا ہو، بہہ نہ رہا ہو، تو کوئی نہ کوئی ہمارا اپنا مر جاتا ہے۔ میں بھی وہ خواب نہ بھلا سکی اور نہ ہی وہ حادثہ۔ وہ دور خلاؤں میں گھورتی بولی تھی۔ اس نے سر ہلایا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ نے بھی کوئی خواب دیکھا ہے کیا؟ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں تو ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ وہ سرسری لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ میری امی، میرا بھائی اور ایک بہن، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ اور آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ امی، بابا اور فاطمہ، یعنی میری چھوٹی بہن، وہ مسکرا کر بتانے لگا۔ ایک پرسنل سوال پوچھوں تم سے، اگر تمہیں برا نہ لگے تو؟ نہیں، آپ پوچھیں، اگر برا لگا تو جواب نہیں دوں گی، وہ بنت پر رخ اس کی طرف پھیر کر شرارتی لہجے میں بولی تھی۔ ذرا، تمہیں کبھی کسی سے محبت ہوئی ہے؟ کسی سے؟ ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا، کس سے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ خود سے۔ جب آئینہ دیکھتی ہوں تو خود سے محبت ہونے لگتی ہے۔ شاہویز نے مسکراتے ہوئے آئی برو اچکائے تھے۔ سیریسلی؟ بے آواز لب ہی لیتے۔ میں پہلی بار کسی سے سن رہا ہوں کسی کو خود سے محبت ہوئی ہو۔ اس کا مطلب ہے تم اپنی فیوریٹ خود ہو؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، وہ کندھے اچکا کر بولی تھی۔ تو تمہیں کبھی کوئی اپنے علاوہ اچھا ہی نہیں لگا؟ وہ بولا تو زارا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ گہری خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زارا نے رخ پھیرا تھا، پھر سے خاموشی چھا گئی۔ اس گہرے سکوت میں دریا کا شور، گھوڑوں کی آواز، چنگاریوں کے چٹکنے کی آواز کہیں گم ہو گئی تھی۔ اب کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، جیسے پوری کائنات رک سی گئی ہو۔ مجھے لگتا ہے اندر جانا چاہیے، وہ اس کی گہری بولتی آنکھوں سے کنفیوز ہوتی اٹھی تھی۔ وہ بھی کھڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتی، شاہویز نے اسے بازو سے پکڑ کر گھما کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ اسے دھکا لگا تھا۔ وہ شاہویز کے کندھے پر آ لگی، ہڑبڑا کر پیچھے ہوئی تھی اور آنکھیں پھاڑ کر شاہویز کو دیکھا، جو پوری توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا، ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کیے تھے۔ تو جناب، کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ تھینک یو سو مچ۔